اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورۃ یاسین کو مبین کے ساتھ ماہ رمضان میں پڑھنے کا وظیفہ بتاؤں گا۔ سورۃ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا ایک مجرب عمل ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور سورۃ یاسین پڑھنے کے بے پناہ فائدے ہیں۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں موجود ہے اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں چند احادیث حسب ذیل ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورۃ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہیدوں میں شامل ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ جو شخص اس سورۃ مبارکہ کی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ بزرگان دین کا قول ہے، اگر کوئی شخص سورۃ یاسین کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی، اور اگر کوئی قید میں ہے اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورۃ یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان انسانی مدد اور دستے سوال دراز کرنے کی ذلت و رسوائی سے بچتے ہوئے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، اور وہ نعمت عظمیٰ سورۃ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورت کے پڑھنے سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ حافظ کو تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا۔ اس سورت مبارکہ کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ روز محشر کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسان جمع ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کی انتہا ہوگی، ہر بندہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس وقت سورۃ یاسین اپنے پڑھنے والوں کو عرش کے سائے کے نیچے لے جائے گی، جہاں وہ اس مبارک سورت کی وجہ سے گرمی و پیاس سے محفوظ ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جو شخص رمضان میں فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا وہ پورا دن بھوک و پیاس کی شدت سے محفوظ رہے گا۔ اس سورۃ مبارکہ کی وجہ سے سخت گرمی میں بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ تو دوستو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں باقی دنوں سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہم ماہ رمضان کی رحمت و مغفرت اور نجات کا راستہ پا لیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں خوب عبادتیں کریں، اپنی بخشش مانگیں اور اپنے حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ لیلۃ القدر کی طاق راتیں 25، 27 اور 29 کی راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، اپنے مسئلے کے حل کی کوشش کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے وہ ہماری جائز حاجات پوری کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان طاق راتوں میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ ہماری ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ نہایت مجرب عمل ہے۔ آپ ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ عمل کریں۔ اگر آپ یہ عمل رات کو عشاء کے بعد کسی کام کی وجہ سے نہیں کر سکے تو صبح سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شوہر کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر انعامات کی بارش ہوگی۔ 10 سے 15 منٹ میں آپ کا یہ عمل ہو جائے گا، لیکن آپ کا مسئلہ ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں۔ آج جو عمل ہے وہ سورۃ یاسین کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ 25 کے رات، 27 کے رات یا پھر 29 کے رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل عشاء کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب عرض کر دوں۔ تراویح ادا کرنے کے بعد 2 نفل پڑھیے اور اس کے بعد قرآن پاک لے کر سورۃ یاسین کا عمل کریں۔ سورۃ یاسین میں 7 مبین ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ یاسین شروع کریں، پہلے مبین پر آئیں تو پھر سے شروع سورۃ یاسین کر دیں۔ جب دوسرے مبین پر آئیں تو پھر سے شروع سورۃ یاسین کر دیں۔ تیسرے تک آئیں، چوتھے تک آئیں، یعنی کہ 7 مبین تک آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر شروع سے کر کے سورۃ یاسین شروع کر کے پھر آپ نے پورا سورۃ یاسین ختم کر دینی ہے، تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں میں آپ کو 7 مبین کا عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔